میں ایک مرتبہ پھر حضرت کا انتہائی مشکور ہوں اور میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دیر و در مستاثرہ ہم توتیان خوشنوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے، ہم انسان بھلا کیوں چپ رہیں، لازم ہے ہم کو یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، آج آپ کی اس مسجد میں حضرت مولانا حافظ محمد ممتاز، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اس مسجد میں بھی اور حضرت حافظ صاحب سے بھی بالمشافہ پہلی ملاقات ہے۔ آج سے تقریباً 2 مہینے قبل حافظ صاحب کا مجھ سے رابطہ ہوا، انہوں نے فرمایا تو میں نے اپنی مصروفیت ان کی خدمت میں پیش کی، اللہ ان کو خوش رکھے، مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے تاریخ اپنی مرضی کی نہیں میری مرضی کی رکھی، تو میں بر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مصروفیات بہت زیادہ چلتی رہتی ہیں، اتنی چلتی ہیں کہ ان کو سنانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ آج صبح 4 بجے میں ڈیرہ اسماعیل خان سے چلا، میں پشاور آیا، نوشہرہ ہمارا پہلا پروگرام ہوا، پھر ہم پبی گئے، پبی سے نکل کے وہاں سے تیسرے پروگرام میں ہم مردان آئے، مردان سے نکل کے میں آپ کی خدمت میں ہوں، اور میں نے صبح پھر وہاں پہنچنا ہے۔ میں بنیادی طور پہ خطیب نہیں ہوں، نہ میرا خطابت ذوق ہے، نہ میں نے کسی سے خطابت سیکھی ہے، آج تک خطابت کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی۔ میں مدرس ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، آپ مجھے انسٹیٹیوٹ ٹیچر سمجھ لیں، بس مجبوری یہ ہے کہ آج حق بیان کرنے والے اسٹیج پہ کم ہیں، اس مجبوری پہ میں آیا ہوں۔ میں نے صبح جا کے ایکول ٹو PhD تخصص کا سبق پڑھانا ہے الحمدللہ، جا کر اس کے تقریباً 22 سبجیکٹ ہیں، اکیلا اللہ کے فضل سے پڑھا لیتا ہوں۔ تو میں نے اس لیے سنایا ہے کہ آپ میری گفتگو کو خطیبانہ نہ سمجھنا کہ بس خطیبانہ ٹوٹکے ہیں، بازو چڑھا کے کوئی بات کر لے گا۔ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا، اور انشاءاللہ جو بات کروں گا وہ آپ کے ذہن میں دلیل، جسے کہتے ہیں ود پروف، کنٹیکٹ ٹو دا ریفرنس، دلیل کے ساتھ میں اتاروں گا۔ انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، جیسے نوجوان بندہ ہوں ویسے نوجوان باتیں کرنے کا عادی ہوں، پر کرتا اس وقت تو جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ میرے دوستو، آپ اور ہم حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے رسول اقدس کا غلام بنایا ہے، رسول اللہ کا مطیع بنایا ہے، بلکہ اللہ پاک نے اپنی اطاعت کا دروازہ در مصطفیٰ میں کھولا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، پیغمبر کی مانو گے تو ایسے سمجھو تم نے میری مانی ہے۔
सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 160। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, मेरी बात मानना ज़रूरी है, व अतीउर रसूल, पैगम्बर की बात मानना ज़रूरी है। सूरत नंबर 16 सूरत नहल आयत नंबर 44। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, महबूबम कुरान आप पे उतरा है, इसकी तफसीर, तशरीही, वजाहत, एक्सप्लेनेशन आप ही ने फरमानी है। सूरत हश्र आयत नंबर 7 अल्लाह फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी जो दे उसे ले लो, जिससे पैगंबर रोक दे उससे रुक जाओ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत, बल्कि एक आयत मज़ीद, सूरत नजम आयत नंबर 3-4 अल्लाह फरमाते हैं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, पैगंबर का बोलना अल्लाह के हुक्म से बोलना है। यहाँ अल्लाह पाक ने इस आयत में यतकल्लमु नहीं फरमाया, यंतिकु फरमाया है। यतकल्लमु बोलने को कहते हैं, यंतिकु भी बोलने को कहते हैं। यतकल्लम कलाम को कहते हैं, जिसे कहते हैं कंप्लीटेड सेंटेंस, मुकम्मल जुमला, वो है कलाम। और अनकम्प्लीटेड सेंटेंस जो है, नामुकम्मल जुमला, इसे अरबी में नुतक कहते हैं। इस आयत में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हुजूर मुकम्मल जुमला बोलें तो अल्लाह की तरफ से है, बल्कि बोला वमा यंतिकु अनिल हवा, अधूरा जुमला भी बोल लें तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। जब हुजूर पूरा बोलेंगे तो उसकी हैसियत तो अपनी जगह होगी। ये आयत में क्यों पढ़ रहा हूँ? समझाने के लिए कि अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह के हवाले किया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अल्लाह ने कुरान उतारा वो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। जो हुजूर ने अहादीस बयान फरमाई उसमें किसी किस्म की वो एडिशन, इजाफे की ज़रूरत नहीं है, न तरमीम की है। जो अल्लाह रसूल ने फरमा दिया वो अटल है, बल्कि यूं कहूँ नबी का आर्डर और लोहे का गार्डर, बस ये बात टल ही नहीं सकती, वो अटल फैसला रहेगा। अब ज़रा समझें, एक बात है जिसको थोड़ा सा हम मिस्टेक ले लेते हैं, समझने में गलती कर जाते हैं। वो क्या है? रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें समझाएगा कौन? हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खुद समझेंगे या किसी एक्सपर्ट माहिर की जेरे निगरानी समझेंगे? लोग समझते हैं हम अरबी जान लेते हैं, ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, तर्जमे बने हुए हैं, बस हम खुद समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अगर अरबी जान लेने पर डायरेक्ट कुरान हदीस से इस्तेदलाल जायज होता तो आप और मुझसे सहाबा कराम अरबी बेहतर जानते थे, उनके लिए समझाने वाला न उतरता। अल्लाह किताब उतार देते, ये कुरान आ गया समझ जाओ, वो समझ जाते। पता चला किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह, अल्लाह के बंदे लाजिम है, वो समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? क्यों समझाएंगे? समझाने की ज़रूरत क्या है? आओ सुनिए, मैं आपको तशरीह के तौर पे अवामी ज़ुबान, जिसे कहते हैं पब्लिकली लैंग्वेज, अवामी लहजे में मैं आपकी खिदमत में बात करता हूँ। या तो बंदा यूँ फेस टू फेस, मखो मख एक दूसरे के मुंह पर मुंह सामने बैठा हो, बात समझ लेता है। अगर यूं ना हो, मेरी बातें, मेरी गुफ्तगू आपके पास रिटन शक्ल में आए, तहरीर शक्ल में आए, फिर आपको समझाने वाले की जरूरत पड़ेगी। मैं मिसाल देता हूं, सुनिए। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने हुजूर से पूछा है, हुजूर ने बताया है, वो बातें उनको तो समझ आई हैं, लेकिन हुजूर ने किस लहजे में बताया है ये सामने वाला तो समझ गया है, आप और मैं कैसे समझेंगे? पहली मिसाल, मौलाना मुमताज साहब ये क्या है? तवज्जो रखना, मैं सवाल कर रहा हूं, मौलाना ये क्या है? मेरा लहजा देखना, प्रोनाउंसिएशन, मेरी तर्ज अदायगी देखना, ये क्या है? सुनिए, यही लफ्ज मैं एक लहजा बदल के कहता हूं, ये क्या है? मुझे बताएं, ये दोनों लफ्जों का मतलब एक है? एक है ये क्या है, व्हाट इज दिस, महाजा, इंचीस्त, ये क्या है, ये मैंने कहा। एक गुस्से कर, ये क्या है?
اچھا ایک جملہ میں مزید بدلتا ہوں. واہ یہ کیا ہے یار. اب یہ تینوں لفظوں کا ایک مطلب ہے. اگر حدیث میں مل جائے یہ کیا ہے, اس کو کس مطلب میں لیں گے, سمجھانے والا ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کو تو نہیں تھی, وہ تو دیکھ رہے تھے. آپ کو اور مجھے ضرورت ہے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث سے استدلال کریں گے؟ میں ایک مثال اور لاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ گھڑی. گھڑی کا ایک معنی ہے واچ, یہ گھڑی. آؤ گھڑی کا ایک معنی اور لیتے ہیں. ایک بندہ جیل سے رہا ہو کے آیا, مولانا ممتاز صاحب نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مولانا 2 سال کی گھڑی میرے اوپر بہت مشکل گزری ہے. اب بتاؤ وہاں گھڑی کا معنی یہ نہیں. آؤ گھڑی کا ایک اور معنی لیتے ہیں. میرے گھر میں کولر نہیں ہے, میں کمہار کی دکان پہ گیا ہوں جو مٹی کے برتن بناتا ہے. میں نے کہا جی مجھے پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے گھڑی چاہیے, گھڑے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں, میں غریب آدمی ہوں, چھوٹی گھڑی چاہیے, چھوٹا مٹکا. اب گھڑی کا معنی یہ ہے. ایک گھڑی کا معنی اور لاتے. شیخ الحدیث کے پاس ایک سوال کرنے والا آیا, حضرت یہ سوال ہے, ہم نے سنا ہے یہ حدیث ہے. شیخ نے کہا ھذا حدیث موضوع, یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. کیا کہا؟ اب گھڑی کا معنی یہ, گھڑی کا معنی بنائی ہوئی ہے, من گھڑت, جھوٹی ہے. اب ایک لفظ ہے گھڑی, ادھر معنی یہ, بعض جگہ معنی وقت ہے, بعض جگہ معنی چھوٹا مٹکا ہے, بعض جگہ معنی جھوٹی حدیث ہے. لفظ ایک ہے. کنٹیکٹ ٹو دا ریفرنس, سیاق و سباق, الفاظ کا پیرایا, یہ وہ بتائے گا جس کے سامنے ہوا ہے یا ماہر بتائے گا. میں ایک معنی اور لاتا ہوں, اگر اس پہ بھی نہ سمجھے. یہ کیا ہے؟ نہ اس کے اندر کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب میرے لفظ گننا, کاؤنٹ کرنا, توجہ, ذہن سلپ نہ کرنا. پانی 2, کتنے لفظ ہیں؟ کتنے ہیں؟ پانی 2. مولانا مجھے کس چیز میں ڈال کے پانی دیں گے؟ بولیے, سارے دوست بولیے. میں غسل خانے میں نہا رہا ہوں اور کہتا ہوں پانی 2, یہی 2 لفظ بولتا ہوں, یہی 2 لفظ. پانی کس چیز میں آئے گا؟ میں نے بالٹی کا نام لیا ہے؟ اچھا, میں واش روم چلا گیا ہوں, ٹوائلٹ میں چلا گیا ہوں, لیٹرین میں چلا گیا ہوں, بیت الخلاء میں موجود ہوں, مجھے ضرورت پڑی پانی کی اور میں نے یہی جملہ بولا, پانی 2. پانی بالٹی میں آئے گا؟ کس میں آئے گا؟ میں نے لوٹے کا نام لیا ہے. توجہ میری طرف, مجھے دیکھیں, لسن. ادھر نہیں, وہ تو نیٹ والے وہ چلتے رہیں گے, آپ مجھے دیکھیں. چھوٹی سی ذہن سلپ ہو گیا, بعد میں گلا نہ دینا بندے کی بات سمجھ نہیں آئی, وجہ آپ کی ذہن کی سلپنگ ہوگی, میری بات نہیں ہوگی. توجہ, میں نے 500 کلومیٹر کا سفر آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے, ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نہیں کیا. مجھے بھی اچھا لگتا ہے میں مسجد کے ماحول دیکھوں, آپ مجھے دیکھیں پلیز. دیکھیں لفظ ایک ہے, پانی 2, ادھر گلاس میں, ادھر بالٹی میں, ادھر لوٹے میں. ریزن, وجہ, کیوں؟ آپ کہیں گے کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے کیوں بولا گیا, کس لیے بولا گیا ہے یا نہیں ہے. مجھے بتائیں, اگر یہی لفظ ہم لکھ لیں ریٹن شکل میں, پانی 2, یہ لفظ لکھ لیں, مولانا کے پاس لکھا ہوا ہو, اور مولانا 20 بندوں کو دکھا کر کہیں مفتی عبدالواحد قریشی آئے تھے, انہوں نے کہا پانی 2, اور حافظ ممتاز نے تو بالٹی میں ڈال کے دیا ہے. مجھے بتائیں لوگ غلط کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لیکن جو ماہر ہوگا وہ کہے گا مولانا 1 منٹ, بالٹی میں ڈال کے دیا, یہ بتائیں کہاں, کس وقت, کس لیے, من اجل ذالک, کس بنیاد پہ. جب بنیاد بتائے آئے گی, بات نکھر کے سامنے آ جائے گی, تو پتہ چلا ماہرین کے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ کی مہارت کی طلب ہے, ہمیں مہارت مطلوب ہے. تو قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سمجھنا کہاں سے آ گیا؟ بھئی ترجمہ اٹھاؤ اور گھر میں جا کے سمجھ جاؤ. بخاری شریف, مسلم شریف, ابن ماجہ, ترمذی, نسائی, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق, صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ, مسند حمیدی, مسند دارمی, جتنی حدیث کی کتاب ٹرانسلیٹ دیکھ لو اور خود مطلب سمجھ لو. یہ کہاں سے آیا؟
यार मेडिकल की कुतुब, बुअली सीना के उसूल, जाबिर इब्ने हयान के फलसफे हम डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं अमल करते। नऊज़ुबिल्लाह, कुरान और हदीस, रसूलुल्लाह का फरमान और अल्लाह का कौल इतना यतीम हो गया कि हर बंदा तर्जुमे से समझना शुरू कर दे। ये कौन सी लाजक हमने उम्मत को दी है, कौन सी तरतीब पे डाल दिया। उस दिन एक बंदा कह रहा था कुरान का तर्जुमा पढ़ लो। मैंने उसे कहा भाई आपने पढ़ना है तो किसी आलिम की जेरे निगरानी पढ़िए, किसी माहिर के जेरे साया पढ़िए, वरना पढ़ने का फायदा नेस्त। मुझे कह लो क्यों, कुरान में तो है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान तो आसान है। मैंने कहा आधा सच बोल रहे हो, पूरा सच बोलो। मेरे दोस्तों, बाज़ औक़ात आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं यहां बैठ के कलमा तैयबा पढ़ूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका माना देयर इज नो गॉड बट गॉड, मोहम्मद इज अपोस्टल ऑफ अल्लाह, हमारे अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह हमारा कलमा तैयबा है, बेस ऑफ रिलीजन, मजहब की बुनियाद है। लेकिन एक सवाल कर रहा हूं, अगर कोई ये कलमा आधा सुनाए, वो कहे ला इलाह ला इलाह ला इलाह, जिसका माने कोई खुदा नहीं कोई खुदा नहीं कोई खुदा नहीं, इल्ला अल्लाह न पढ़े, वो आधा सच बोले, ये ज्यादा झूठ से खतरनाक नहीं हो जाएगा? तो वही मसला मैंने कहा आप कर रहे हो। आप डायरेक्ट कुरान समझ रहे हो, उलमा की ज़ेरे निगरानी नहीं समझते, माहिरीन की महारत नहीं समझते और अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने आधा सच बोला है। कुरान में है कुरान आसान है, अगला जुमला पढ़ें। किसके लिए आसान है? अगला पढ़ें। मैं पढ़ देता हूं, वलक़द यस्सरनल कुरआन, कुरान को हमने आसान कर दिया, लिज़्ज़िक्र, नसीहत पकड़ने के लिए, लिल इस्तिदलाल, दलील देने के लिए नहीं, लिज़्ज़िक्र, नसीहत पकड़ने के लिए कि देखो 1400 साल से कुरान आया, पठान बच्चा हाफिज, इंग्लिश बच्चा हाफिज, हिंदी बच्चा हाफिज, सराकी बच्चा हाफिज, पंजाबी बच्चा हाफिज, सिंधी बच्चा हाफिज, जुबानें एक दूसरे की नहीं जानते, कुरान एक जैसा पढ़ते हैं। तो इसका मतलब अल्लाह का कलाम है, नसीहत पकड़ने के लिए है, दलील देने के लिए तो नहीं है, हर बंदे के लिए मजहब अपनाने के लिए तो नहीं है। वो तो किसी माहिर के ज़ेरे निगरानी, उस बंदे के दिमाग में ये बात आई नहीं। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, मेरे उस्ताद तो नहीं थे, मैंने रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पढ़ा, लेकिन थे प्रोफेसर साहब, तो सर होते हैं ना, तो वो मेरे सर हो गए। मुझे कहने लगे क्यों नहीं बंदा पढ़ सकता, बहुत आसान है। मैंने 6 बार तफसीर इब्न कसीर पढ़ी है। मैंने कहा सर मैं अपनी फील्ड का बंदा, आप अपनी फील्ड के बंदे, कुरान करीम आपने पढ़ा है तर्जुमा? जी हाँ, मुझे मौलवियों की जरूरत नहीं है, माहिरीन का मैं तर्जुमा पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप जब नमाज पढ़ते हैं रकू पहले करते हैं या सजदा? कहते हैं रकू। ये कौन सा सवाल है? मैंने कहा सर मैंने सवाल किए, रकू पहले करते तो हाँ करें, नहीं करते तो ना करें, बात लंबी क्यों करते? रकू पहले या सजदा बोलिए। कहते हैं रकू। मैंने कहा कुरान में या सजदा पहले? ऐसे मेरे चेहरे को देखने लगे। मैंने कहा सर मैं आयत निकाल के दिखा देता हूँ, सजदा पहले, आप जवाब दें मुझे उसका। आपको माहिरीन की महारत नहीं चाहिए, आप खुद ही पढ़ेंगे। या मरियम उक़नुती लिरब्बिक वस्जुदी वरक़ई, ऐ मरियम अल्लाह के साथ तक़वे का मामला रख, पहले सजदा कर फिर रकू कर। मुझे क्या लगा ये मरियम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हुक्म था। मैंने कहा दूसरा झूठ, मरियम अलैहिस्सलाम कोई नबी है कि उसकी शरीयत में हुक्म था? औरत को नबूवत मिलती है, कैसी बात कर रहे? औरत नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। आपने अपने झूठ के सहारे के लिए दूसरा झूठ बोल दिया। मरियम अलैहिस्सलाम की शरीयत कौन सी है? अच्छा अब खामोश। नहीं मैंने कहा नहीं हो गया ना सर, तो आप किसी ज़ेर निगरानी किसी आलिम के पढ़िए, मौलवी बताएगा लफ़ व नशर मुरत्तब क्या है, लफ़ व नशर गैर मुरत्तब क्या है, वो बताएगा इसको उसूल। सजदा और जो है ना क्या कहते हैं रकू का जिक्र, लफ़ व नशर मुरत्तब है या गैर मुरत्तब है? मुरत्तब पे है तो सजदा पहले, और गैर मुरत्तब पे है तो रकू पहले। वो एक आलिम अपना उसूल देगा, उस उसूल पे मामला हल हो जाएगा। तो आपने उसूल नहीं लेना, फार्मूला नहीं लेना, और आप जाबिर इब्ने हयान पे एतराज करें केमिस्ट्री का फार्मूला पढ़ के आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री गलत नजर आए, आप अपने इल्म को जंग लगवा के बैठ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान उतारा, रसूलुल्लाह को एक्सप्लेनेशन करने के लिए जिम्मेदार बनाया, लेकिन ये हदीसें हमें कौन समझाएगा? इसके लिए माहिर की जरूरत है। और इस उम्मत को जो सबसे बड़ा माहिर मिला है सहाबा इकराम के बाद, उसका नाम है इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित।
میں وتھ پروف ٹاک کر رہا ہوں اور میں دلیل سے ثابت کروں گا کہ انہیں سمجھایا کیسے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ضد کی اینک سے پڑھا ہے، ہم نے عقیدت کی اینک سے نہیں پڑھا، ہم نے اس کو تنقید کی نظر سے پڑھا ہے، ہم نے اس کو دلیل کی نظر سے نہیں پڑھا، اسی لیے ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ باپ کو نظر شفقت دیکھو تو اپنا ابو اچھا نظر آتا ہے، نظر بغض میں دیکھو تو دشمن نظر آتا ہے۔ کیا باپ بیٹے کا اتنا کمزور رشتہ ہے کہ وہ دشمن ہے؟ میری نظر کا مسئلہ، میں یہاں بیٹھے کالا چشمہ لگا لو تو یہ لائٹ کالی ہو جائے گی، سبز لگا لو تو سبز ہو جائے گی، یہ میرے گلاسز، میری اینک، میرے چشمے کا قصور ہے۔ میں کون سے لگاتا ہوں، میں نے سلیکشن کس اینک کی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ آج یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو سمجھتے ہیں اس نے نیا دین بنا دیا، نعوذ باللہ، نئی شریعت بنا دی، ہمیں حضور چاہیے، ابو حنیفہ نہیں چاہیے، ہم نبی کے امتی، ہم ابو حنیفہ کے نہیں ہیں۔ اس جیسے ہم نے خوفناک نعرے، اس جیسے خوفناک سلوگن سامنے لائے ہیں جس کی بنیاد پہ سمجھنا مشکل ہو گیا۔ میں آپ کو دلیل کی نظر میں سمجھاتا ہوں، آپ کی توجہ ہے نا؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ مسئلہ نکھرتا کیسے ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو آج کی گفتگو انشاءاللہ ایک یادگار گفتگو بنے گی۔ سننا، امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ پہلے جو ہے نا جسے کہتے ہیں انٹروڈکشن آف آور امام، اپنے امام کا میں تھوڑا تعارف پیش کرتا ہوں، وہ کون ہے، ان کو ذرا سمجھ جائیں پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ آپ جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث ہر وقت سنتے رہتے ہیں، میں ان حدیثوں کو ٹچ کر رہا ہوں جو آپ سنتے ہیں، ایسی نہیں لاتا جو آپ نے نہیں سنی، آپ کہیں گے یہ تو ہم نے سنی نہیں تھی، تو آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، وہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہر خطیب جمعہ کے خطبے میں ہاتھ میں عصا پکڑ کے پڑھتا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سنا ہے نہیں سنا؟ کیا مطلب؟ خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملا ہوا یعنی صحابہ کرام کا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، اس سے ملا ہوا یعنی تابعین کا زمانہ بہتر ہے۔ حضور نے کتنے زمانوں کو صحیح فرمایا؟ کتنے زمانوں کو اچھا فرمایا؟ بولتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے نعرہ نہیں لگواتا، لوگ نعرہ لگاتے ہیں منع کرا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میری گفتگو کو شب جمعہ کا بیان سمجھ کے سن لو، نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلی دیکھو ایک خطیب ہوتا ہے وہ جلسے میں شور کرواتا ہے، اونچا اونچا کہو، میں نے نہیں کہنے والا آپ کو اونچا، میں وکیلانہ طرز پر گفتگو کر رہا ہوں۔ وکیل کٹہرے میں کبھی ٹھہرا ہو نا تو آپ عدالت میں دیکھیں وہ سناٹا چاہتا ہے، وہ شور شرابہ نہیں چاہتا۔ میں سناٹے میں گفتگو سمجھانا چاہوں گا، اور میرے اللہ نے چاہا تو نورانی کہہ دے کہ طالب علم سمجھ کے جائے گا۔ اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ نے ہمیں وہ زبان عطا فرمائی ہے۔ توجہ رکھنا، تین زمانے بہتر ہیں، حضور کا، صحابہ کا، تابعین کا۔ کتنے زمانے ہو گئے؟ تین۔ رسول اللہ کا زمانہ کب ختم ہوتا ہے؟ سن 10 ہجری، 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی وفات ہے۔ توجہ، صحابہ کا زمانہ سن 11 ہجری سے شروع ہوا، یہ 100 سال چلا ہے، قرن 100 سال کو کہتے ہیں، وہ 110 ہجری پہ ختم ہوا۔ 10 ہجری پہ حضور فوت ہوئے، 110 پہ صحابہ سارے دنیا سے چلے گئے تھے، اور آگے ایک قرن اور ہے تابعین کا، صحابہ کے شاگردوں کا، وہ 210 تک چلا ہے۔ آج 1440 ہجری ہے، 210 ہجری تک یہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، بہتر، خیر القرون ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مشہود لا بالخیر قرون ثلاثہ، وہ تین زمانے جس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کے طور پہ دی ہے، یہ وہ تین زمانے ہیں۔ آؤ ذرا امام اعظم ابو حنیفہ پر، یہ پیدا کس زمانے میں ہوئے ہیں، فوت کب ہوئے ہیں، ایئر آف دا برتھ، منتھ آف دا برتھ، ڈیٹ آف دا برتھ، ذرا یہ دیکھیں امام صاحب کی پیدائش کب ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش میں 3 اقوال تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، متفق علیہ، میجارٹی، جمہور کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں سن 80 ہجری میں۔ نمبر 2، امام صاحب پیدا ہوئے ہیں سن 70 ہجری میں۔ نمبر 3، امام صاحب پیدا ہوئے ہیں سن 60 ہجری میں۔ سنیے، صحابہ کا زمانہ 11 ہجری سے شروع اور 110 پہ ختم۔ اگر پہلا قول لیں 80 والا
تو 80 90 100 اور 110 30 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے. 30 منٹ نہیں، 30 ماہ نہیں، 30 ہفتے نہیں، 30 سال، 30 years. آپ اندازہ لگائیں کتنی عمر ہوتی ہے. کتنا اس بندے نے صحابہ کو دیکھا، اٹھا بیٹھا آیا گیا. نمبر دوسرا قول لیں 70 ہجری والا تو 40 سال امام صاحب نے صحابہ کا زمانہ پایا. کتنا؟ 40. اور اگر تیسرا قول لیں 60 ہجری والا تو 50 سال، نصف صدی، گولڈن جوبلی. 50 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا. مجھے بتاؤ جو اتنے سالوں تک صحابہ سے پڑھا، صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی اٹھک بیٹھک، آنا جانا سمجھا اور یہ سب کچھ یاد کیا، آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں ہم تیری نہیں مانتے، ہم حضور کی مانیں گے. کیوں؟ وہ حضور کی نہیں مانتا تھا. یہ جو ایکسپلین کر رہا ہے شریعت کو امام اعظم ابو حنیفہ، جسے دنیا امام اعظم کہہ رہی ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے خوش قسمت زمانے میں جس کی خوش قسمتی کسی پیر فقیر نے نہیں، امام الانبیاء نے بتائی. اور آپ کا اور ہمارا ایمان اور نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ کے رسول نے اچھا فرمایا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اچھا ایک بات مزید کرتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ کے لیے کوئی خوشخبری قرآن حدیث میں بھی ہے؟ آؤ میں قرآن اور صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس سے پچھلی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، فرمایا نبی عربیوں میں آئے ہیں. امیین عربیوں میں آئے ہیں پیغمبر. یتلو علیہم آیات، حضور تلاوت کرتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں. پوری آیت بات ہو گئی. تیسری آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم 28واں پارہ، کچھ ایسے بندے آخرین عربیوں کے علاوہ ہوں گے. کون ہوں گے؟ اجمی. لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے، ان کے ساتھ نہیں ملے. اللہ ان اجمیوں کی اچھائی کی بات کر رہا ہے. یہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، عمران سیریز کا ڈائجسٹ نہیں ہے، جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کے قرآن کی آیت. یہ آیت اتر گئی، اجمی آئیں گے، دین کی خدمت کریں گے. اللہ نے تعریف کی ہے. صحابہ کرام عربی تھے، دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یار ہم عربی، رسول اللہ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کون ہے اجمی جن کی بات اللہ ارشاد فرما رہے؟ انہوں نے سوال پوچھ لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر صفحہ 736 سے 37 حضرت ابو ہریرہ کی روایت ذکر فرمائی ہے. باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم کے تحت ورقے کی دائیں سائڈ ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے. یہ صحیح بخاری اٹھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ عربی، ہم عربی، آپ کی صحابہ کی اکثریت عربی، اللہ کس اجمی کی بات فرما رہے ہیں؟ یہ کون اجمی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے یوں دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، عربی تو نہیں ہے نا، فارسی ہیں، اجمی ہیں. ادھر آؤ. حضرت سلمان فارسی آئے، اللہ کے رسول نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. صحیح بخاری، صحیح مسلم، حلیۃ الاولیاء تینوں کتب میں موجود ہے. اور فرمایا لو کان الایمان، ایک روایت اگر ایمان، دوسری روایت لو کان العلم اگر علم، تیسری روایت لو کان الدین اگر علم دین. 3 باتیں ارشاد فرمائی، علم، ایمان اور دین. بسریا، سریا ستارے تک پہنچ گیا. توجہ رکھنا. لتناول رجل من ہؤلاء اور رجال من اہل فارس، ان اجمیوں میں سے اللہ بندوں کو لائے گا یا ایک آدمی کو لائے گا جو سریا ستارے سے بھی علم اتار کے امت تک لے کر آئے گا. بات آئی گئی، ختم ہو گئی، صحابہ نے سنا، امت تک پہنچا دیا. اب یہ کون ہے؟ کون بندے ہیں جن کے لیے قرآن نے، رسول اللہ کے فرمان نے کہا ہے؟ بندے کون ہیں؟ متعین کیجئے. کون ہے؟ کوئی قرائن، کوئی ثبوت، کوئی اشارات. آؤ متعین کرتے ہیں. ماہرین سے پوچھتے ہیں، اپنی طرف سے تکا نہیں مارنا چاہیے. امت کے ماہرین
حنفی، شافی، مالکی، حنبلی جتنے محدثین ہیں، اصحاب ظواہر جتنے بزرگ ہیں، ان سے پوچھ لیں. اور جو میں روایت پیش کر رہا ہوں یہ اس آدمی کا نام لے رہا ہوں جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اسی طرح جتنے پاکستان کے اپنے آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ کہلانے والے طبقے ہیں سارے مانتے ہیں. یہ اختلافی نہیں، اتفاقی بندہ ہے. امام ابو بکر جلال الدین السیوطی المتوفی 911 ہجری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تبییض الصحیفہ. وہ فرماتے ہیں قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، کہ حضور پاک نے جس کی خوشخبری دی ہے اس خوشخبری سے مراد امام ابو حنیفہ. سوال اٹھتا ہے امام ابو حنیفہ کیوں مراد ہے؟ سوال ہے، وجہ حضور کی بات ہو نا تو آنکھوں بند کر کے مان لیں گے. امام سیوطی کی بات پہ اعتراض تو ہو سکتا ہے نا، سوال بھی ہو سکتا ہے، پوچھا بھی جا سکتا ہے، کوشچن مارک آ جائے گا نا، ڈاٹ ہم لگا تو سکتے ہیں. کیوں ہے وجہ؟ کوئی دلیل؟ آپ کیسے فرما رہے امام حنیفہ ہے، کوئی اور امام نہیں ہے؟ آؤ میں اس کی وجہ رکھتا ہوں. امام سیوطی کے قول کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ جو اگلے ہیں نا یہ امام سیوطی کے نہیں ہے، یہ میرے ہیں. امام صاحب نے تو اسے امام حنیفہ قرار دیا. کیوں دیا اس کا جواب میں دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام کے بعد امت کی رہبری کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، لیڈرشپ کے لوگ جن میں کوالٹیز بائی گاڈ گفٹ کے طور پہ اللہ کی طرف سے موجود ہے، وہ اس امت کے 4 بڑے بزرگ ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ائمہ اربع، 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. یہ جو باقی امام ہیں، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، یہ ان کے بعد کے بندے ہیں، یہ ان سے بہت پہلے کے ہیں. یہ 4 ہیں جن نے صحابہ کے بعد پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجایا. اگر ان 4 کی دینی خدمات سے آنکھیں بند کر لیں تو پھر کفار کے سامنے پیش کرنے کے لیے صحابہ کے بعد ہمارے پاس اندھیرا ہوگا. تو ان 4 کی خدمات تو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اور ان 4 کو دیکھتے ہیں، ان میں عربی کون ہے، اجمی کون ہے، کیونکہ قرآن نے تو کہا اجمی آئیں گے، عربی کو تو نہیں کہا. آؤ ذرا دیکھ لیتے. سنیں، حضرت امام احمد، حضرت امام مالک امت کے دوسرے بڑے امام ہیں. ان کا نام ہے مالک ابن انس الاصبہی المتوفی 179 ہجری. ان کے قبیلے کا نام ہے بنو الاصبہی. یہ قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے. یہ تو مراد نہیں ہو سکتے. امت کے تیسرے بڑے امام امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ المتوفی 204 ہجری. یہ تیسرے بڑے امام، امام شافعی، ان کے قبیلے کا نام ہے مطلبی قریشی. یہ تو عربی قبیلہ ہے، اجمی تو نہیں ہے، یہ تو مراد نہیں ہو سکتے. امت کے چوتھے بڑے امام حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی المتوفی 241 ہجری. یہ تو بنو شیبان کے قبیلے کے ہیں. شیبانی قبیلہ عربی اجمی نہیں ہے، یہ تو مراد نہیں ہو سکتے. تو وہ ایک ہی بابا جی بچتے ہیں جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ اجمی بھی ہے اور اس حدیث کی مراد بھی ہے. اچھا سنیے، اللہ کے رسول جس کی خوشخبری دے، صحیح حدیث، اللہ قرآن کریم میں اس کے آنے کا اشارہ دے، وہ بدعتی ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ رسول اللہ کے مقابل میں آ سکتا ہے. ہم اس کے لیے یوں کہنے کے حق بجانے میں ہم حضور کے امتی ہیں، ابو حنیفہ کے تھوڑے. نعوذ باللہ. ہمیں یہ کس نے پٹی پڑھا دی؟ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے، کس طرز پہ چل پڑے؟ میرے خاندان کا ایک اچھا بھلا حصہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتا. میری بچپن سے گپ شپ چلتی ہے اور ہمیں پتہ ہے دلیل کس انداز میں دینی، میری بچپن کی باتیں ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ منظر دوہرا رہا ہوں. تو میں سوال پوچھ سکتا ہوں کہ جس بندے کی خوشخبری اللہ دے، اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول اس کی آنے کی باتیں کرے، صحابہ کرام پوچھیں اور وہ بہترین زمانے میں پیدا ہوا ہو، میں اسے کہہ دوں یہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے، یہ دین کے خلاف کر رہا ہے، نعوذ باللہ حضور سے ہمیں توڑ رہا ہے، اللہ نے تمہیں حضور کو امتی بنایا، ابو حنیفہ کا نہیں بنایا. اگر یہی بات ہے تو کل کوئی بدبخت مجھے اس بات پہ ابھار دے کہ ابو بکر کو تو میں سچا نہیں مانتا، میرے لیے سچے حضور ہیں، عمر کو میں ٹھیک نہیں مانتا، میں کوئی اس کو امتی تھوڑی ہوں، میں تو حضور کو امتی ہوں، عثمان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں حضور کو امتی ہوں، علی المرتضیٰ کو میں کیوں سمجھوں، میں تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. تو میں مان لوں گا یہ باتیں؟
حضور کے بعد میں ابو بکر عمر عثمان علی کو سچا مانتا ہوں تو صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کو سچا کیوں نہ مانوں؟ اچھا میں نے لفظ بولا ہے صحابہ کا شاگرد، اسٹوڈنٹ آف دا آور میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے شاگردوں کے شاگرد ہے امام ابو حنیفہ، حضور کے شاگرد صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ۔ آپ کہیں گے کون سے صحابہ ہیں؟ ذرا ان کا تعارف تو کرا دیں۔ میں ان کا تعارف کراتا ہوں، دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لو۔ 70 صحابہ کا امام ابو حنیفہ نے زمانہ پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، 8 صحابہ کرام سے روایت لی ہے۔ سنیے میں نام گنواتا ہوں، پہلے کتب سن لیں، کس کتابیں میں موجود ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ مناقب موفق امام صدر الائمہ موفق مکی رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ مناقب کردری امام کردری کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ امام سمانی کی تاریخ الانصاب اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ عقود الجمان فی مناقب النعمان ابو یوسف دمشقی صالحی کی عربی زبان کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ امام جلال الدین سیوطی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ مناقب ابی حنیفہ و صاحبی امام شمس الدین زابی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ سیر اعلام النبلاء امام زابی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ اسی طرح مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث اٹھائیں، محدث عبد الرشید نعمانی کی، آپ کی مرضی۔ المولد النبی امام عاشق الہی برنی رحمہ اللہ کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ اسی طرح میرے دوستو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ لکھی جانے والی کتاب اخبار ابی حنیفہ امام سیمری کی اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ یہ 10 کتب میں نے گنوا دی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی کتب ہیں۔ وہ لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے دور پہ پیدائش لی ہے، صحابہ کرام کے دور میں فوت ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے، تابعین کے دور میں 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ جن صحابہ سے ملے ہیں ان کے نام میں حضرت انس ابن مالک ہے، ان کے ناموں میں عبداللہ ابن انیس ہے، انہی ناموں میں حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی ہے، اسی ناموں میں حضرت عبداللہ ابن ابو طفیل عامر بن واصلہ المکی ہے، انہی صحابہ میں ایک صحابی حضرت سہل بن سعد انصاری الساعدی المدنی ہے، انہی صحابہ میں ایک صحابی کا نام حضرت ابو امامہ باہلی ہے، ایک صحابی کا نام سیدنا صدی بن عجلان الدمشقی الشامی ہے، ایک صحابی کا نام حضرت جابر ابن عبداللہ ہے، ایک صحابی کا نام عبداللہ ابن ابی حبیبہ ہے، ایک صحابی کا نام واصلۃ ابن الاسقا ہے، ایک صحابی کا نام ماقل ابن یسار المزنی ہے، اور ایک صحابیہ کا نام حضرت عائشہ بنت اجرد ہے رضی اللہ عنہم۔ امام صاحب نے ان سے حدیثیں سنی ہیں، ان سے پڑھا۔ میں وقت کو دیکھوں نا تو واللہ میں حدیثیں یہاں بیٹھے سنا سکتا ہوں کہ امام صاحب نے کون سی حدیثیں کن کن صحابہ سے پڑھی ہیں۔ میں 1-2 برکت کے لیے سناتا ہوں۔ 22 وہ دانیات ہیں جو امام ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ صحابہ سے سنی ہیں۔ سنیے ایک روایت، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے استاد جی حضرت جابر ابن عبداللہ نے بتایا، ان کو استاد رسول اللہ کا واقعہ تھا کہ حضور پاک کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ ولا ولد لی قط، میرا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوتا، میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں میں کسی بیٹے کا باپ بن جاؤں۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے در سے نہیں ملتی، آپ اللہ سے مانگ دیجئے مجھے اللہ اپنا بیٹا عطا کر دے۔ حضور پاک نے دعا بھی کی اور دوا بھی کی، دعا تو کر دی اور دوا 2 چیزیں بتائیں، فرمایا این انت وکثرت الاستغفار والصدقہ، 2 کام کر لو اللہ مذکر اولاد نرینہ دے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہے؟ فرمایا الاستذکار والصدقہ، ایک تو استغفر اللہ پڑھو، استغفار پڑھو، نمبر 2 صدقے کرنے سیکھو، صدقہ کرو اللہ کے نام پہ دیتے جاؤ۔ وَكَانَ يُكْثِرُ الاستغفار والصدقہ فَجَعَلَ، حضرت جابر فرمانے لگے وہ بندہ صدقوں میں شروع ہو گیا، استغفار استغفر اللہ کی صداؤں پہ شروع ہو گیا۔ فَوُلِدَ لَهُ 9 مِنَ الذُّكُورِ، اللہ نے 9 بیٹوں کا باپ بنایا۔ 9 بیٹے، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، یہ ڈائریکٹ امت کو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے ملی ہے۔ ایک حدیث اور لے، امام صاحب فرماتے ہیں رأیت انس یصلی فی مسجد الکوفہ، مسند الامام امام حسکفی کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس آئے، جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے ان کی آنکھوں سے ان کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حنفیوں تمہیں مبارک ہو،
تمہارے امام نے لائیو صحابہ کی نماز دیکھی اور ہمیں سکھائی ہے. حدیث پاک میں سلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، دیکھا صحابہ نے، اور امام ابو حنیفہ نے اس کو دیکھ کے ہمیں بتایا. تیسری حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کی، وہ فرماتے ہیں انس ابن مالک نے نماز کا سلام پھیرا اور ہمیں حدیث سنائی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. اے لوگو اگر تم اللہ پہ بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ پرندوں سے سیکھو جو صبح گھونسلے سے اڑتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں تو بھرے پیٹ. نہ کوئی جاب کی فکر اور نہ کوئی کمپنی کی فکر اور نہ کوئی نوکری کی فکر اور نہ کوئی سی وی کی فکر. یہ وہ حدیثیں ہیں جو امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے سنی ہیں اور ان صحابہ کرام سے پڑھا ہے. اچھا ایک جملہ مزید سنیے، میں ایک سوال کرتا ہوں، توجہ. صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے اللہ کے رسول کا اشارہ ہے کہ اگر علم کہاں پہ چلا گیا، جزاک اللہ، آپ کو یاد ہے، سارے بولیے کون سی جگہ؟ ثریا ستارہ. حکیم الامت علامہ اقبال اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، گنوا دی وہ اسلاف جو ہم نے میراث سے پائی تھی، ثریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا. یہ علامہ کا شعر بانگ درا میں اس کے لیے ہے. سنیے ذرا، ثریا کسے کہتے ہیں؟ ثریا کا معنی کیا ہے؟ دو مطلب بیان ہوئے ہیں. ایک ثریا کا معنی ہے ستاروں کا مجموعہ. نمبر دو، ثریا مریخ کو کہتے ہیں. سائنس کی ریسرچ کے مطابق مریخ 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے اور اسپیس پہ ٹھہرا ہے. اتنی دور سے وہ بندہ علم لے کر آئے گا. لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں میرے دوستو، راول پنڈی کے غیرت مند مسلمانوں، سنجیدہ ذہن کر رکھنے والے دوستو، آپ کی دربار میں میرا ایک سوال ہے. مجھ سوالی کا ایک سوال حل کر دیں. پڑھا استادوں سے جاتا ہے یا ستاروں سے جاتا ہے؟ پڑھا مدرسے میں جاتا ہے یا ستاروں سے جاتا ہے؟ انسٹیٹیوٹ کے اندر ٹیوٹر ٹیوشن سینٹر میں پڑھا جاتا ہے یا ستاروں سے؟ حضور نے استادوں سے پڑھنے کی بات نہیں کی، استادوں سے علم لانے کی بات نہیں کی. اللہ کے رسول نے امام ابو حنیفہ کے لیے جو علم لانے کی بات کی ہے اس میں ستاروں کی بات کی ہے. ستارے بھی علم سکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کوئی علم جفر یا علم نجوم ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سنیں، جامع بیان العلم فضلی میں امام ابن عبد البر مالکی المتوفى 463 ہجری رحمت اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اے لوگو، الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا. کبھی حدیث کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس پہ عمل نہ شروع کر دینا جب تک اس حدیث کے تمام ٹکڑوں کو سامنے رکھ کے مطلب نکال نہ لو. کیوں؟ والحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیث کا ایک ٹکڑا باقی ٹکڑوں کی وضاحت دے رہا ہوتا ہے. پوری حدیثیں ملاؤ گے پھر جا کر مسئلہ سمجھ آئے گا. پوری حدیثیں ملاؤ گے مسئلہ نکھر کے آئے گا. اس سے پتہ چلا ایک حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تمام حدیثیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں. اس مضمون کی تمام روایتیں ایک جگہ جمع کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر مسئلہ نکھر کے سامنے آیا کرتا ہے. امام ابو حنیفہ کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ستاروں سے علم لائے گا. یہ ایک حدیث ہے، مسئلہ نکھرتا نہیں ہے. علم تو استادوں سے لایا جاتا ہے، ستاروں سے نہیں لایا جاتا. ہم دوسری حدیث کو دیکھیں گے، مسئلہ نکھر کے واضح ہو کر سامنے آئے گا. دوسری حدیث مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ 254 کی روایت موجود، صفحہ 554 کی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اہتدیتم. لوگوں میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، ان میں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اللہ کے رسول نے ادھر ستارے سے علم لانے کی بات کی ہے، ادھر صحابی کو ستارہ بتایا ہے. تو پتہ چلا جو ابو حنیفہ آئے گا وہ صحابہ سے پڑھ کے علم لائے گا، وہ صحابہ سے پڑھ کے آئے گا.
ستارہ کہہ کے آسمان کا تارا مراد نہیں، نجوم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا صحابی، یہ ہے ستارے کا مطلب. اور یہ میرا مطلب نہیں ہے، یہ میں حدیث پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. توجہ، اس سے بات نکھری کہ امام ابو حنیفہ صحابہ سے پڑھنے والے ہوں گے. ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ محدثین تو بہت سارے اجمی گزرے ہیں، آپ اس حدیث کا مطلب ان اجمیوں میں محدثین کو تو نہیں لاتے. میں نے کہا کچھ آپ فرما دیں، کچھ آپ بات کر لیں تاکہ میں بات کا جواب دینے میں آسانی پاؤں. کہنے لگا امام بخاری عربی ہیں، میں نے کہا نہیں اجمی ہیں. امام مسلم، میں نے کہا اجمی ہیں. امام ترمذی، میں نے کہا ترمز کے ہیں. ترمز یہ افغانستان جائے نا، جوزجان کے صوبہ کے ساتھ بلخ ضلع ہے، بلخ ڈسٹرکٹ سے نکلے آگے دریائے آمو ہے، دریائے آمو کے آگے ترمز ہے، اس والی سائڈ والوں کہتے ہیں علماء ماوراء النہر، تو وہ تو ترمز کے ہیں، اجمی ہیں. کہنے لگا مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں یہ امام مراد کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا اس کی وجہ کہ آپ نے ایک حدیث مانی ہے اور میں نے حدیثوں کو ملا کے مانا ہے. جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے صرف اجمی کا لفظ دیکھا ہے، میں نے اس اجمی میں ستارے کا لفظ بھی دیکھا ہے، اور ستارے سے پڑھا نہیں جاتا. پھر صحابہ کو بھی دیکھا ہے کہ صحابہ ستارے ہیں، تو امام بخاری نے تو صحابہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحابہ کی زیارت ہی نہیں کی. امام ترمذی تو تابعی بھی نہیں ہے. تو یہ مراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ مراد وہ ہو سکتا ہے جو تابعی بھی ہو، اجمی بھی ہو، اور وہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ائمہ اربعہ میں وہ ایک ہی ہے. مجھے امام بخاری مراد لینے میں آر نہیں ہے، لیکن حدیث گنجائش دے تو لیتا ہوں، نہ گنجائش دے تو اپنی محبت سے کسی کو نہیں اندر داخل کرتا. سنیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہم قوت عقیدت پہ حنفی نہیں ہیں، ہم قوت دلیل پہ حنفی ہیں. قوت عقیدت کیا ہوتی ہے؟ میری عقیدت کسی سے ہے، میں اس کو مان لوں، وہ ٹھیک ہے میری عقیدت ہے، پرسنلی میٹر، دس از مائی پرسنل میٹر، ذاتی مسئلہ ہے، لیکن میں کسی پر لاگو تو نہیں کر سکتا، کسی پر اس کو اپلائی تو نہیں کر سکتا. یہ تو تب بنے گا جب دلیل کے ساتھ بات ہو. تو ہم قوت دلیل رکھتے ہیں، صرف قوت عقیدت نہیں ہے. ہاں قوت عقیدت کے ساتھ قوت دلیل کے ایڈیشن ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات تھوڑی مزید کر لوں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس زمانے میں پیدائش پائی ہے. اب سنیں امام ابو حنیفہ کا کارنامہ کیا ہے، اس نے کیا کیا مطلب ہے، اس نے امت کو کیا دیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اس نے نبی کی دین سے کاٹا ہے؟ کیا اس نے حضور پاک کی حدیثوں سے امت کو ہٹایا ہے؟ یا اس نے کوئی اپنی فقہ اپنی شریعت لکھ دی ہے؟ یا اپنی فقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت سنیں. امام ابو حنیفہ نے جو کام کیا ہے رہتی دنیا اسے سلام پیش کرتی رہے گی. وہ کام کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی. کیا آسانی؟ حدیث پاک صحابہ سے پڑھی تو تھی، سنی تو تھی، یاد تو کی تھی، لیکن اس کو اس طرز پہ لکھوایا ہے تاکہ حدیث بھی آ جائے، حدیث کا مطلب بھی آ جائے. خالی حدیث نہیں لکھوائی تاکہ بندہ جیسے پانی دو، ساتھ لکھوایا ہے کہاں کی بات ہے، گھڑی کہاں کا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے، کس لہجے میں کہا ہے، میں نے استادوں سے یہ سمجھا ہے، صحابہ سے سن کر یہ بتا دیا ہے. یہ کارنامہ ہے امام ابو حنیفہ کا. اس کو تو سلام پیش کرنا چاہیے، اس کو تو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ اس بندے نے تو یار کام کر لیا اور بہت بڑا کام کیا، امت پہ قرضہ تھا چکا دیا اس بندے نے. تو امام صاحب کا یہ کارنامہ ہے. نہ اس نے دین بنایا ہے، نہ اس نے دین گھٹایا ہے، نہ اس نے دین بڑھایا ہے، اس نے صرف خالص دین سمجھایا ہے، خالص رستہ امت کو دکھایا ہے، خالص مسئلہ بتایا ہے. اچھا کیسے؟ چلو 2 4 5 کی میں مثالیں لے آتا ہوں. نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کی نیت کریں، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ تو ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ پھر مجھے دیکھو. 2 بندے اٹھے ہیں تو اٹھنے دیں، ان کو کوئی مسئلہ ہوگا نا، وہ اٹھ گئے. تو کسی کے اٹھ جانے سے یا کسی کے آ جانے سے میرا لیکچر کبھی متاثر نہیں ہوتا. میں متاثر نہیں ہوتا، میں مؤثر ہوتا ہوں. ٹینشن لینے کا نہیں، دینے کا. سین کو کول اپ رکھ کے بات کریں. میں کبھی بعضوں کا لوگوں کو دیکھتا ہوں گفتگو میں وہ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. آپ میری گفتگو دیکھ کے میں لہجہ سخت رکھ کے بات وہی کرتا ہوں. کامن ایک
جو ہے نا یہودی ہے, اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا کی آف سکسیس, کامیابی کی چابی. کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں. وہ لکھتا ہے کہ ذہن کی 80 خلیات ہیں. جب بندہ غصے میں آتا ہے اس کے 60 بند ہو جاتے ہیں, 20 خلے جاری رہتے ہیں. اگر غصے میں بات کریں تو 80 خلیوں سے سوچنا چاہیے تھا, 20 سے میں کیا سوچوں گا. ذہن کو کھلا رکھیں, کھلا کھلا سنیں, ہنستے چہرے سے مجھے دیکھیں, ہنستے چہرے سے میں بات کروں. سنیں, کوئی بات بندہ دلیل سے چلے, اس لیے مجھے دیکھیں, دائیں بائیں چھوڑیں. دائیں بائیں آپ میرے گھر میں آؤ تو میں ایسے پیچھے دیکھوں, آپ کو اچھا لگے گا. مجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں. ہم بیانات کرتے ہیں مذہب کو سامنے رکھ کے. مولانا کے پاس میں آیا, نہ ہم نے فرمائشی کھانے کی ڈیمانڈ کی ہے, نہ فرمائشی کسی اور چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے. تو اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کے بندہ بات کرتے تو آپ سنیں بھی اس طرح. توجہ ہے نا, بور تو نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے, اس حدیث پر بحث کر لیتے ہیں. ہاتھ نماز میں کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ ایک حدیث ہے سینے تک, حیا صدرئی, حدیث میں لفظ ہے حضور نے سینے تک ہاتھ اٹھائے. ایک حدیث ہے حیا من کی بئی, حضور نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. صحیح حدیث ہے. ایک حدیث ہے حیا اذنئی, کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے. تینوں حدیثیں صحیح ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جب آپ ہاتھ اٹھاؤ تو یوں کانوں تک, کانوں کے لو کے برابر. اجی وجہ, 2 حدیثیں اور کیوں چھوڑ دی؟ سوال اٹھتا ہے نا. اب میں پوری بات کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں سینے تک ہاتھ اٹھاؤ, کچھ نے کہا کندھے تک. امام ابو حنیفہ فرماتے کانوں تک. بھئی ہم نے امام حنیفہ کو فالو کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں سینے تک ہاتھ اٹھاؤ, اس نے 2 حدیثیں تو چھوڑ دی ہیں نا, کندھے والی اور کان والی. اور جو کہتے ہیں کندھے تک ہاتھ اٹھاؤ, اس نے ایک تو چھوڑ دی ہے, سینے والی تو چلو عمل ہو گیا, لیکن کان والی تو چھوڑ دی ہے. امام ابو حنیفہ نے کوئی نہیں چھوڑی. فرمایا جب ہاتھ اٹھاؤ یوں گزارو گے, سینے سے پہلی روایت پہ عمل ہو گیا, کندھوں سے دوسری روایت پہ عمل ہو گیا, کان کی لو کے برابر کرو گے, تینوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. آج کل لوگ کرتے کیا, اجی دیکھو حدیث پاک میں ہے سینے کے برابر ہاتھ اٹھاؤ, اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کان کے برابر. اے اللہ کے بندے, یا دھوکہ کھا رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے, کچھ تو غور کر. وہ کس پیرائے میں کہہ رہے, کسی ماہر سے پوچھ لے. بس اتنی سی مسٹیک ہے, اتنی سی غلطی ہے. یہی غلط فہمی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. ایک مسئلہ لیا اور اس ایک مسئلے کو ایران توران کا مثالہ لگایا اور کہیں سے کہیں اور بنا دیا. ایک بات ہو نا, ایک بات, اس میں سمجھنے میں غلطی ہو جائے نا تو کیا سے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ مولانا کہہ دیں کہ مفتی عبدالواحد قریشی آئے, اس نے کہا پانی دو, اور ان نے بالٹی میں دیا. تو وہ جو جس نے بالٹی میں دیا وہ سچا ہے جھوٹا نہیں ہے, جو بیان کر رہا ہے وہ بھی سچا ہے جھوٹا نہیں ہے. لیکن یہ تو بتاؤ کہاں مانگا تھا, یہ تو بتایا نا, تو بات کھل جائے گی. تو میری دوستو, اس طرز پہ امام ابو حنیفہ نے فقہ مرتب کی ہے. ایک بندہ مجھے ایک دن کہنے لگا ہم فقہ محمدی مانیں گے, فقہ حنفی نہیں مانتے. میں نے کہا فقہ محمدی کا کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نے بھی کوئی فقہ لکھی ہے؟ فقہ لکھنا نبی کا کام ہوتا ہے. میں نے کہا یا اس کا کام حدیث دینا ہوتا ہے؟ کہنے لگا نبی کا کام فقہ بھی دینا ہے, حدیث بھی دینا ہے. میں نے کہا پھر اللہ کا کام ہے ترجمہ کرنا, کسی تاج کمپنی والا ترجمہ نہ مانا کر. بھائی اللہ کا کام ہے, قرآن چھاپنا بھی اللہ کا کام ہے, پاک کمپنی کا قرآن نہیں لیں گے. کملا یملا, کوئی چھوٹی سی بات کوئی سوچ لو, کوئی دماغ کو کام میں لاؤ. اللہ کا کام اتارنا ہے, کمپنی کا نام چھاپنا ہے, ہر بندے کا کام ہے. حضور پاک کا مسئلہ بتانا ہے, ابو حنیفہ کا سمجھانا ہے. ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے. فقہ سمجھانے کو کہتے ہیں, حدیث مسئلہ بنانے کو کہتے ہیں. بنایا حضور نے, بتایا ابو حنیفہ نے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا اچھا آپ سے آسانی سے پوچھ لیتا ہوں, مولانا یہ پانی آپ کہاں سے لائے ہیں؟ جو لایا ہے وہ بتائیں, کون لایا ہے؟ چل بندے کو آپ لائیں. کس چیز کا پانی ہے بیٹا؟ نہ کس چیز کا ہے؟ بورنگ کا ہے. سوال سنیں, یہ پانی کس چیز کا ہے؟ کس کا ہے؟ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں, قرآن میں تو انزلنا من السماء ماء, پانی اللہ کا ہے. قرآن میں تو اللہ کا پانی ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں بورنگ کا ہے؟ نہیں, میں ایک سوال کر سکتا ہوں, آپ دلیل سے جواب دیں, عقل سے نہ دیں. اس نے بورنگ سے نکالا ہے, اسی لیے بورنگ کا پانی ہے. تو اسی طرح پانی اللہ کا ہے, نکالا اس نے بورنگ سے ہے تو بورنگ کا پانی ہوا.
مسئلے حضور کے ہیں، نکالے ابو حنیفہ نے تو فقہ حنفی ہوئے، اس میں دوسری مسئلہ نہیں ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ مجھے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا میں نماز حنفی نہیں مانتا، میں نماز محمدی مانتا ہوں۔ مجھے سمجھ آ گیا، میں نے کہا بندہ سادہ ہے۔ میں نے کہا بھائی کوئی ایک حدیث تو برکت کے لیے سنا دو۔ کیوں؟ میں نے کہا برکت ہو جائے گی، سنا دو، اچھی بات ہے۔ کہنے لگا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ حدیث ہے۔ میں نے کہا جی جزاک اللہ، میں آپ کا تھینک فل ہوں، شکریہ، آپ نے بہت اچھا کیا، حدیث سنائی، مجھے ثواب ملا، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث بخاری ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، حدیث بخاری نہیں ہے، یہ حدیث محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا مولانا ہے حضور کی حدیث، لیکن امام بخاری نے لکھی ہے نا تو اسے حدیث بخاری کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہے حضور کی نماز، امام ابو حنیفہ نے لکھی ہے تو اسے نماز حنفی کہتے ہیں۔ تو بس اتنی سی چھوٹی سی مسٹیک ہے جو ہم سے ہو جاتی ہے، اور ہم ماہر کو چھوڑ کے غیر ماہر کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، امام ابو حنیفہ مسئلہ بتا دیں، لوگ کہتے ہیں مسئلہ چیک کرو۔ میں نے کہا چیک ڈاکٹر کی دوائی کو موچی چیک نہیں کرتا، ڈاکٹر کی دوائی کو ڈاکٹر لیول کا آدمی چیک کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ چیک کرانا تھا تو کوئی محدث لاتے، کوئی مفسر لاتے، کوئی فقیہ آتا اور وہ صحابہ سے یوں پڑھا ہوا ہوتا، پھر ٹکر کا بندہ ہوتا، پھر بات بنتی۔ اللہ کے بندے یہ کیسی بات ہے؟ وہ چیک کرو، کہتے ہیں امام صاحب نے خود فرمایا تھا میرے مسئلے کو دیکھو، ٹھیک ہو تو لے لو، غلط ہو تو نہ لو۔ میں نے کہا تجھے کہا تھا؟ اللہ کے بندے یہ ماہرین کو کہا تھا، 40 بندوں کی کمیٹی بیٹھی تھی، انہوں نے چیک کر کے کہا تھا بالکل سب چیز ٹھیک ہے۔ وہ تو بات فائنل ہو گئی تھی، وہ تو وہی کی بات تھی، تیرے لیے تو نہیں تھی۔ یہ تو وہی بات ہے، ڈاکٹر سے دوائی لی اور کہا ڈاکٹر صاحب اس دوائی کو تو میں چیک کراؤں گا بشیر موچی سے، اس نے کہا جی غلط ہے، آپ واپس لے لیں۔ ڈاکٹر کہے گا میڈیکل بورڈ چیک کرے گا، بو علی سینا کا نسخہ بشیر موچی نے چیک نہیں کرنا، بو علی سینا فادر آف میڈیکل، اس کا نسخہ یہ چیک کرے گا۔ یار کوئی بندہ تو لاؤ، کوئی ٹکر کا بندہ تو بندہ لائے۔ رستم پہلوان کو ایک جاتے ہوئے غریب ریڑھی والے نے تھپڑ مارا، تو رستم پہلوان کو لوگوں نے کہا بھی تو پہلوان ہے، اس کو اٹھا کے مار۔ اور نے کہا جی اپنے والد بندے نہ لڑن تے چھا ساندھی ہے۔ انہوں نے کہا جی اپنے برابر کا بندہ ہو، تو اس سے تیری عقل سے تو رستم پہلوان بھی بہتر تھا، تو بندہ لے کر آیا، یار تھوڑی سی بات سمجھ۔ اچھا میں ایک بات مزید کروں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسئلہ بتا دیا ہے تو حق تھا، میں مان لیتا، صحابہ کا شاگرد ہے، لوگوں نے کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، بعض اوقات مسئلہ بغیر چیک کیے بھی مانا جا سکتا ہے، بغیر چیک کیے مسئلہ مانا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی ٹھوک رہا بات، ٹھوک نہیں رہا، ابھی ٹھوکوا کے سمجھاؤں گا، آپ بھی مانیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں ہر چیز کو چیک کرنا چاہیے، میرا سوال ہے آپ بازار سے دودھ لاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ گائے کے تھن سے نکلا ہے، گدھی کے تھن سے نہیں نکلا؟ آپ نے اس دودھ والے گوالے پر اعتماد کیا ہے، اس کے چہرے پر اعتماد کیا ہے، سچا بندہ ہے، تو آپ کو امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کے علم پر اعتبار نہیں ہے، آپ اس کا مسئلہ چیک کرنے بیٹھ گئے۔ مجھے بتائیں، ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، اللہ ہم تمام دوستوں، تم تمام دوستوں کو لے جائے، اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مدینہ منورہ آپ نے جانا ہے، آپ جہاز پہ جائیں گے، جب آپ جہاز پہ بیٹھیں گے جہاز کو خود چلائیں گے آپ؟ کون چلائے گا؟ پائلٹ۔ آپ نے پائلٹ کی مہارت چیک کی ہے؟ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، تجربے کا تصدیق نامہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ پائلٹ کو کان سے پکڑے نیچے اتار دیں، اوے پہلے ہمیں چیک کراؤ کے دکھا، ہم نہیں بیٹھتے، جان کا مسئلہ ہے، ہم نے کو مرنا ہے، کہیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ کہیں گے سارے بیٹھے ہیں، ساروں میں سے تو کسی نے چیک نہیں کیا پائلٹ کو، لوگوں نے تو پائلٹ کی شکل ہی نہیں ویکھی ہوندی، جو ہے کیڑا کالا کے چٹا جڑا لے کے جا رہا ہے، نہیں کسی نے شکل ویکھی ہے تو دسو، کسی نے شکل نہیں دیکھی ہوتی، آپ کیوں مان جاتے ہیں؟ وجہ شہرت ہے، اس کمپنی کے جہاز بہت اچھے چلتے ہیں، شہرت ہے نا، تو پتہ چلو بعض اوقات شہرت دلیل تصدیق ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام امام اعظم ہے، جس کی شہرت پوری دنیا میں ہے، ادھر چیک کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا چیک کرنا بھی ہے تو کسی ماہر سے چیک کرائیں، راستے میں جاتے ہوئے گلی میں ہر آدمی کا کام تھوڑی ہے، ہاں بھائی چیک کر لیں مسئلہ، چل کام پورا ہو گیا۔ تو میرے دوستو یہ غلطی ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے دین میں فرقہ واریت بنا ڈالی۔ جیسے دہشت گردی سے ملک ٹوٹتا ہے، ایسے فرقہ واریت سے دین ٹوٹتا ہے۔
अल्लाह दहशत गर्दी से भी बचाए, फिरका वारियत से भी बचाए। ये मसाजिद, ये मिंबर तोड़ की जगह नहीं है, जोड़ की जगह है। लड़ाने की जगह नहीं है, मिलाने की जगह है। फसाद की जगह नहीं है, सुलह की जगह है। बदअमनी की जगह नहीं है, अमन की जगह है। मैं इधर बैठ के बात इमाम अबू हनीफा पे करूं, इधर बैठ के बात साहबा के शागिर्द पे करूं, इधर बैठ के उम्मत को तोड़ की बात समझाऊं, मैंने कल क़यामत में अल्लाह को जवाब नहीं देना। हदीस पाक में बंदे के पांव अपने ज़मीन से क़यामत के दिन नहीं हिल सकेंगे, हत्ता युसअल अन अर्बाइन, जहाँ तक कि ये पूछ न लिया जाए कि तूने इल्म कैसे हासिल किया था और कहाँ पर खर्च किया था। मुझसे पूछ नहीं होगी ना। मैं DI खान से सफ़र करके आया, मैं आपको 4 बंदों के खिलाफ नाम लेकर ये दहशतगर्द लड़ो, इनसे लड़ा के जाऊँ, मेरी ज़िंदगी पे लाना था, फ़ायदा आने का। मैं उम्मत में तोड़ पैदा करने आया। मुसलमानों, दीन में अगर जुड़ जाओगे ना, इकट्ठे हो जाओगे ना, तो न्यूजीलैंड जैसे वाक़यात नहीं होंगे। ये हमारे तफरके का नतीजा है, ये हमारी लड़ाई का नतीजा है। हमें 2 लफ्ज़ अरबी के पढ़ने आ गए, हमने बोलना अपने बड़ों पे करना शुरू कर दिया। जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 45 किताबुल फितन बाब मा जाफ़ी अलामा सिस्सा वर्के की 22 ऐड की रिवायत हज़रत अली की है। हज़रत अली जुल मुर्तज़ा फरमाते अल्लाह के रसूल ने 15 निशानियाँ क़यामत की बताई। उनमें एक निशानी ये है, वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वलहा, उम्मत का आखिरी तबका अपने बुजुर्गों को गलत कहना शुरू कर देगा। मैं बैठ के कहूँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तसव्वुफ नहीं आता था, मैंने तसव्वुफ को माँ की गोद से सीखा है। मैं बैठ के कह दूं भी फलां बुजुर्ग को इल्म नहीं था, वो कहते हैं 2-2-4 मैंने आज सीखे, और मैं उस पर बोलना शुरू कर दूं, मैं कहना शुरू कर दूं भी ये इमाम अबू हनीफा का मसला हदीस के खिलाफ है। सुभान अल्लाह, जो सहाबा से पढ़े, सहाबा के साथ उठे बैठे आए जाए, मैं उसके बारे में कह दूं। मैं मुल्तान में था, मुझे एक दोस्त मिला, बहुत से बंदों से गुफ्तगू वो कर चुका था, और उसकी गुफ्तगू का नजरिया यह था मैंने फलां को चुप कराया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये बात अपने दिल में नहीं रखी। किसी को चुप कराना मकसूद नहीं है, दलील से समझाना मकसूद है। समझ जाए ठीक है, नहीं समझ जाए तो अल्लाह समझाएगा ना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, नबी को फरमाया गया आप इन पे कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर आप नहीं, आप बता सकते। वो बड़े तम तराक से सवाल करने आया और मुझसे आके एक बात पूछने लगे, एक बात पूछूं? मैंने कहा जी बड़े शौक से। इमाम बेनमाजी हो सकता है? मैंने कहा जी नहीं। कहते हैं तुम्हारे अबू हनीफा ने तो बालिग होने के बाद एक दिन भी बकरा ईद की नमाज नहीं पढ़ी थी तो दिखा दो। मैं हैरान हो गया उसके सवाल पे। मैंने कहा या इसने धोखा खाया है या धोखा दे रहा है। मुझे हंसी आए, कहते आप हंसते हैं? मैंने कहा जी हंसू नहीं तो रो। कहते तुझे रोना चाहिए, तुम्हारे इमाम ने तो ज़ोहर ईद उल अज़हा की नमाज बालिग होने के बाद नहीं पढ़ी। मैंने कहा एक बात पूछूं? कहते जी हाँ। मैंने कहा नमाज के बाद कुरान में किसका हुक्म है? कहते ज़कात का, अकीमुस्सलातु ज़का। मैंने कहा ज़कात पे अमल करना चाहिए? जी हाँ। मैंने कहा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कभी ज़िंदगी में ज़कात दी है? ये कैसा सवाल है? मैंने कहा आपको जवाब आता है तो हाँ करें, नहीं आता तो ना करें। हुजूर ने कभी ज़कात दी है? नमाज तो हुजूर ने पढ़ी है, पढ़ाई है बड़ी एहतराम से, बड़े एहतमाम से। ज़कात कभी एक दिन दी है? कहते जी नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं? इसका मतलब हुजूर ज़कात के मुनकर थे? कहते जी मुनकर नहीं थे, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पे पूरी ज़िंदगी ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई, यानी इतने मालदार नहीं थे इसलिए ज़कात नहीं दी। मैंने कहा इसका मतलब कि किसी बंदे पे कोई अमल फ़र्ज़ ना हो लेकिन उसका इनकार न करे तो वो ठीक है? कहते जी हाँ। तो मैंने कहा इमाम अबू हनीफा के ऊपर भी पूरी ज़िंदगी बालिग होने के बाद वफ़ात तक बकरा ईद की नमाज वाजिब नहीं रही, इस वजह से उसने नहीं पढ़ी। अब तो वो छत के साथ लगा, क्यों वाजिब नहीं रही? मैंने कहा थोड़ा और गर्म होने, मेरी आदत है मैं दलील जल्दी नहीं देता, जब तक तवा गर्म ना हो जाए रोटी नहीं डाली जाती। थोड़ा सा मैंने कहा हीट अप होने दो। मैंने कहा उस पर वाजिब नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ी, और मैं फिर सुकून से बैठ गया। क्यों वाजिब नहीं थी? वो मुसलमान नहीं थे। जब उसने बातें शातें कर ली ना, मैंने कहा एक मिनट थोड़ा सा ठंडा, ये बता। मैंने कहा बकरा ईद वाजिब किस पे है? हर मुसलमान पे। मैंने कहा शक्ल देखा अपनी शीशे में जा, हर मुसलमान पे। किसने तुझे कहा हर मुसलमान पे? चुप। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने भी तो कुछ जब हज पे आए थे तो अल्लाह के रसूल ने भी तो बकरा ईद नहीं पढ़ी है तो दिखा दे। अब तो खामोश। मैंने कहा अब सुनो, अब दलील सुनो। नस्बुर राया का मुकदमा उठाएं आपकी मर्जी, मुकदमा शामिया सफ़ा 126 उठाएं आपकी मर्जी। इमाम अबू हनीफा के लिए वह हज्जा
खम्सुन व खम्सूना हज्जतन, इमाम अबू हनीफा ने 55 हज किए हैं। जमहूर के कौल के मुताबिक इनकी उम्र 70 साल है। 15 साल नाबालगी के निकालो, 16वें साल में पहला हज है। 55 हज किए हैं। और हाजी बकरा ईद के दिन 10 जुल्हज्जा को मिना में होता है, उस पर बकरा ईद की नमाज वाजिब नहीं होती। अच्छा मैं तहकीक करूँगा। मैंने कहा जी कर ले मेरा पुत्र, कर ले, कर लो, ये कौन सा मसला है। अल्लाह के बंदे, थोड़ा सा बंदा कोई दलील की यार मैंने शुरू में कहा ना, मैं काली ऐनक पहनूं तो सफेद लाइट भी काली हो जाए, इस पर कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने तासुब की ऐनक लगा रखी है कि इमाम हनीफा नौजुबिल्ला गलत है। वो गलत होता, सहाबाए कराम ने बड़े बड़े दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था। अलीजुल मुर्तजा गए थे मरहब के मुकाबले में, तो मरहब ने देख के कहा था बच्चा आया है, मैं राजीनामा नहीं करता। अलीजुल मुर्तजा ने नियाम एक तरफ की तलवार निकाल के कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलई सिगाबातिन करीहल मंजरा। ओए मरहब, गोद में था अपनी माँ के, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है, मैं राजीनामा नहीं लड़ने आया हूं। अलीजुल मुर्तजा ने तो तलवार से उसके साथ खेला। इमाम अबू हनीफा 50 साल साहबा का जमाना पाए, 40 और 30 साल साहबा का जमाना पाए, उसने गलती की, साहबा छोड़ते जा। मैंने कहा यार कोई बात करते हो, कुछ तो बंदा समझ के बात करे। मेरे दोस्तों 1.25 घंटे के लगभग बात हो रही है। फिर कभी तफसील मिले तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में इस उन्वान को फिर बयान करूंगा। लेकिन मैं चैप्टर क्लोज करता हूं। मेरा खुलासा समरी पूरी गुफ्तगू की यही है, किसी का लड़ाना मकसूद नहीं है, न किसी फिरके के खिलाफ बयान मकसूद है। याद रखें, मैं हनफी हूं, हनफी मजहब, मतलब, मसलक, अकीदा, नजरिया समझाने आया हूं। जिसको इख्तलाफ है उसकी मर्जी, वो इख्तलाफ कर सकता है। मैं कोई नबी तो नहीं हूं नौजुबिल्लाह के मेरी बात से इख्तलाफ करने वाला काफिर है। आपको गुंजाइश है, आप इख्तलाफ फरमाएं, लेकिन मैं अपना नुक्ता नज़र दलील के साथ पेश कर रहा हूं। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुन लें, जो लोग इंटरनेट से रिलेटेड हैं, मैं उन हजरात की खिदमत में कहूँगा अहले हक के पेजेस को लाइक करें। जज़ाकल्लाह। अहले हक के पेजेस को, अहले हक के पेजेस को लाइक करें, अहले हक के इंटरनेट को विजिट करें, अहले हक के साथ रहें। कुछ दिनों पहले अहमद ईसा एक कज़्ज़ाब आया जिसने नबूवत का दावा किया। इतनी वीडियो उसने नहीं फैलाई जितनी हमारे दोस्तों ने आगे इस पर लानत करो, लानती है, यूं कह कर दुनिया को बता दिया। तो पैकेज भी लगाते हो, पैसे भी खर्च करते हो, टाइम भी खर्च करते हो, और इन बेईमानों पे खर्च करते हो जो नबूवत के दुश्मन है। इनकी चीज़ों को आगे शेयर करते हो। अहले हक की चीज़ों को शेयर करना सीखो। जितने नौजवान बैठे हैं मैं इनको कहूँगा, आप, मैं एक जुमला क्या करता हूँ, नाराज़ ना होना, है सख्त लेकिन है सच्चा, कि अगर हम अहले हक का शेर नहीं बन सकते तो अहले बातिल के हम कुत्ते भी न बने। अगर हक वालों की रखवाली नहीं कर सकते तो बातिल की चौकीदारी भी ना करें। हमें किसने कहा हम गाने शेयर करें, हमें किसने कहा मौसीकियाँ शेयर करें। दीन में वो कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती। एक बंदा एक दिन मुझे कहने लगा आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश, उर्दू, बड़ा तालीम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पढ़े हैं, आपको मस्जिद की मौलवियों से क्या मिला है। वो अंग्रेज़ों को देखो, वो चांद तक पहुँच गया। मैंने कहा शट अप, अंग्रेज़ चांद पे पहुँचा, मैं उस नबी का उम्मती हूँ, मेरा नबी आरश पर पहुँचा था। मैंने कहा जी हमें ये चीज़ें न डराया करो, हमारा इस पर हौसला बड़ा ऊँचा है, ये हमें ना दिखाओ फलां हो गए फलां। तो अपनी बात को खुल के पेश करना सीखो। जो इंटरनेट से लोग वाबस्ता हैं मैं उन्हें कहूँगा, आप यूट्यूब पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखिए, आपको हमारे बयानात का पेज का वो पूरा चैनल मिलेगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, आपको रोज़ाना की वीडियोस मिलेंगी, रोज़ाना के लेक्चर्स मिलेंगे। मौलाना ने हमारे पेज लाइक किए हुए हैं, उसी वास्ते से इनका और हमारा ताल्लुक है। बाकी और एक बैग उतना से सुझाव दें, ठीक है। फेसबुक के ऊपर आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखिए, आपको हमारा पेज मिले, सफ़ातुर रईसी मिले, आपको हमारी आईडीज़ मिले, उसको लाइक करें, सी फर्स्ट करें, फॉलो करें, आपको रोज़ाना की बातें मिलेंगी। आप करेंगे इंशाअल्लाह। जो नहीं करते ना नेट इस्तेमाल, मैं उन्हें नहीं कहता, जो करते हैं मैं उनका रुख बदल रहा हूँ, उधर ना जाओ इधर आ जाओ। ये ना हो मेरे जाने के बाद आप कहना लोगों को नेट पे लगा गया, ना ना मैं नहीं लगा गया, जो लगे हुए हो उनको सीधा कर रहा हूँ, जो नहीं इस्तेमाल करते वो ना करें ना, मैं कौन सी उनको जो है ना दावत देकर मजबूर कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह तआला।